ہے. اب ایک آدمی ایک جو ہے جادوگر کے پاس جاتا ہے, ایک عامل کے پاس جاتا ہے, جانے کے بعد کچھ کہنا چاہتا ہے. عامل کہتا ہے خاموش, میں خود بتاؤں گا تمہارے بارے میں. کہتا ہے کیا بتائے گا؟ دیکھو جب تم گھر سے نکلے تھے بیوی سے لڑ کر نکلے تھے. اللہ اکبر, اس کو کیسے پتا ہو گیا؟ راستے کے اندر تمہاری جو گاڑی کسی گاڑی سے ٹکرا گئی تھی. یہ بھی بات صحیح ہے. تم اپنی جو ہے بیڑی یا سگریٹ کو سلگانے کے لیے اٹھائے تھے, جیب کے اندر ہاتھ ڈالا تو ماچس تم نے نہیں پایا. بات تو یہ بھی صحیح ہے. تمہارے گھر کے داہنے جانب الماری رکھی ہوئی ہے, بائیں جانب ٹی وی رکھی ہوئی ہے, گھر کے سیدھے جانب والے کمرے کے اندر فریج رکھا, یہ بھی صحیح ہے. تو اس کو کیسے پتا؟ جب یہ باتیں وہ بیان کرتا ہے تو یہ انسان آدھی پونی باتیں سن کر سلنڈر ہو جاتا ہے اور اپنا دل اور دماغ اس کو دے دیتا ہے. فریج کے بارے میں کہا, سگریٹ کے بارے میں کہا, گاڑی کے ٹکرانے کے بارے میں کہا, بیوی کے جھگڑے کے بارے میں کہا. اب اس کو یقین ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد اس جو ہے حقیقت پر ایک جھوٹ کی عمارت قائم کرتا ہے. دیکھو تمہارے کاروبار میں جو نقصان ہوا ہے, تمہارے خاندان کے اندر ایک عورت ہے, وہ گڈی ہے, موٹی ہے, اور اس کی آنکھ ایک ایسی ہے, تو اب اس کے خاندان میں کتنی گڈی موٹی عورتیں سب کی خرابی آ گئی. سمجھ گئے؟ اب اصل ہوتا کیا ہے؟ ایک شیطان کو پال کر رکھتا ہے. وہ شیطان اس کے کان میں موت کر کہہ دیتا ہے یہ آدمی جو آیا ہے غفور بھی بقش بھی, اس کا گھر کی حالت یہ ہے. جب یہ آیا تو راستے کے اندر ٹکرا گیا, یہ آیا تو بیڑی پیتے ہوئے یہ حالت ہو گئی, یہ آیا سگریٹ پیتے ہوئے. اب تو پیچھے کی جو حالت ہے وہ پاسٹ ہے, ماضی ہے. ماضی کو بیان کرنا کسی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, وہ غیب نہیں ہے. شیطان دیکھ سکتا ہے, غیب کو دیکھ سکتا ہے, ماضی کو دیکھ سکتا ہے. دیکھو میری نگاہ یہ دیوار پر جا کر رک گئی, اب دیوار کے پیچھے کی بات بیان کروں میرے لیے غیب ہے, لیکن شیطان وہاں اوپر کھڑے ہو کر ادھر کی بات بیان کرے اس کے لیے کوئی غیب نہیں ہے. تو شیطان اس کی پچھلی ہسٹری کو, وہ جو نامہ اعمال کے اندر لکھا جاتا ہے, اس کو دیکھ کر کچھ چیزیں اس کو بتاتا ہے. وہ چیزیں جو گزری اس کا تقدیر سے کوئی تعلق نہیں, اس کا جادو سے کوئی تعلق نہیں. اب جو ہے اس کے گھر میں بیرو رکھا ہوا ہے, اب اس کی تقدیر کے خیر اور شر سے کیا تعلق؟ یہ جورو سے لڑ کر آیا, اس کے تقدیر کے خیر اور شر سے کیا تعلق؟ یہ راستے کے اندر گاڑی ٹکرا گئی, یہ حادثہ ہے, یہ پاسٹ ہے, یہ ماضی ہے. اس کو شیطان دیکھ کر اس کو کان میں پھونک دیتا ہے. اب یہ اس کو بیان کیا, اللہ اکبر, کسی کے بیان کیے بغیر یہ سب کچھ بیان کر دیا. یا یہ کہ یہ عامل لوگ جو ہے کچھ اپنے ایجنٹ کو رکھتے ہیں, عورتیں رکھتے ہیں, مرد رکھتے ہیں, وہ گاہک بن کر وہاں پر بیٹھے ہوئے ٹوکن لے کر بیٹھے ہیں. السلام علیکم ماں, کیسا آنا ہوا؟ نہیں, بچہ نہیں ہوا. اب وہ اندر پھونک دیتے ہیں موبائل کر وہ جانے یہی کہتا ہے خاموش, تو آئی ہے معلوم تجھے بچے کی ضرورت ہے, تو آئی ہے معلوم تجھے اولاد کی ضرورت ہے. اس کے کچھ ایجنٹ ہوتے ہیں, مرد اور عورتیں گاہک بن کر وہیں پر بیٹھ کر بات چیت کر لیتے ہیں, یا گھروں کی حالات معلوم کر لیتے ہیں فون کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے, وہ بات جو ہے وہاں تک پہنچا دیتے ہیں. تو جب یہ چھوٹی موٹی چیزیں اس کو معلوم ہو گئی, یا اللہ میرے کہنے سے پہلے میرے آنے کے مقصد کو بیان کر رہا ہے, تو جب آدھا پونا یقین کا فاؤنڈیشن بن گیا, اس جھوٹے یقین کے فاؤنڈیشن, سچے یقین کے فاؤنڈیشن پر اب جھوٹی عمارت. اس کے بعد مجھے معلوم 3 سال 2 مہینے 10 دن سے تیرے جورو مرد کے اندر لڑائی, کون گننے کو بیٹھتا؟ اب معلوم تیرے گھر کے اندر جو کاروبار ہو رہا ہے اور جو ہے بزنس ہو رہا ہے, یہ جو ہے 11 سال 22 دن 3 گھنٹے 10 سیکنڈ سے یہ حالت خراب ہے. اور جو ہے پہلے وہ دماغ ایسے بنا دیا, اب اس کے بعد یہ کہا, اب اس کے بعد کہتا ہے ٹھیک ہے ہم جو ہے اس کا فیصلہ خود جو ہے تمہارے سامنے کر ڈالیں گے. یہ کہہ کر وہ کہتا ہے جاؤ بازار سے تم لیمبو لے کر آؤ, یا بازار سے جا کر تم ناریل لے کر آؤ. دیکھو اللہ تمہارے اوپر کتنا سخت جادو ہو کر ہے, تمہارے اوپر کتنا سخت جو ہے شیطان کا اثر ہو کر ہے. اب وہ بازار جاتا ہے اور جا کر جو ہے لیمبو لے کر آتا ہے, ناریل لے کر آتا ہے, تو اس کے پاس ایک برتن ہوتا ہے, سوکھا برتن, اس میں کیمیکل لگا دیتا ہے, اس برتن کے اندر کیمیکل لگا دیتا ہے. اب بازار سے لیمبو لے کر آیا, کھڑے ہو کر عورت کے سینے کو چیتا ہے, پاخانے کی جگہ کو چیتا ہے. یہ مرد بے حیا بے غیرتا ایک عامل کے پاس اپنی بیوی کے حوالے کر کر اس کے جسم کو وہ چھو رہا ہے, اس سے لذتیں حاصل کر رہا ہے, اس کی شہوت کو پورا کر رہا ہے اور اپنی دلی خواہش کو مٹا رہا ہے. دل کا زنا کر رہا ہے, ہاتھ کا زنا کر رہا ہے, خواہشات کا زنا کر رہا ہے. یہ دنیا کا کتا اللہ کے دربار سے کٹا ہوا
اپنی عورت کی آبرو ایک جادوگر سے، ایک عامل سے لٹتا ہوا دیکھتا ہے، وہ سر سے جو ہے لیمو کو اتارنا شروع کرتا ہے، سینے کے پاس گھماتا ہے، ناف کے پاس گھماتا ہے، شرمگاہ کے پاس لے جاتا ہے، پاخانے کے مقام کے پاس لے جاتا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ تم خود اپنے ہاتھ سے اس کو کاٹنا۔ لیمو یہ خود لے کر آئی، لیمو کو اپنے ہاتھ سے کاٹا تو برتن کے اندر جو ڈالا تو اس میں جو ہے ایک ناخن کے میل کے برابر ایک کیمیکل ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے لیمو کا رس اگر اس میں ملتا ہے تو اس میں لال رنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب لیمو کو ڈالتے ہی لال رنگ پیدا ہو گیا، اب لیمو کو ڈالتے ہی سرخ رنگ پیدا۔ کتنا خطرناک قسم کا خون ہے، بڑا سخت قسم کا جادو تیرے اوپر ہوا ہے، سخت قسم کا جو ہے تیرے اوپر شیطانی اثرات اور شیطانی کرتوت ہوئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو گندک آتا ہے، اس گندک کو اگر جو ہے دیوار پر چونے کی لکھا جائے، وہ اجالے میں دکھتا نہیں تو یہ کیا کرتا ہے، پہلے ہی سے لکھ دیتا ہے تیرے اوپر شیطان کا اثر ہے، تیرے اوپر جادو کا اثر ہے۔ اس کے بعد بلا بدتر پڑتا ہے اور شیطان کو خوش کرنے کے لیے غلط الٹا سیدھا کلام پاک کو پڑھتا ہے، پڑھ کر جو ہے اس کے سینے پر دم کرتا ہے، اس کی چولی میں ہاتھ ڈالتا ہے، اس کی آبرو سے کھیلتا ہے اور کہتا ہے کہ لائٹیں بند کر دو، اب جو ہے تیرا انجام یہاں پر بورڈ پر نظر آئے گا۔ تو گندک سے کیمیکل سے لکھا ہوا ہے، اس پر شیطان کا اثر۔ یا اللہ میرا نام لکھ کر یہاں پر جو ہے دیوار پر میرے نام کے ساتھ میرا فال دکھ گیا، اب یہ سلنڈر ہو جاتی ہے۔ ایک جو ہے ناریل ہوتا ہے، بازار سے منگایا گیا اور ہیرا پھیری کر کر وہاں کئی ناریل رکھے ہوئے رہتے ہیں، ناریل کے اندر ایک چھوٹا سا سوراخ اوپر چپے کے پاس جہاں پر اس کی جو ہے وہ نارا ہوتا ہے، اندر سوراخ رہتا ہے، انجیکشن کے ذریعے سے کلر پہنچا دیتا ہے یا بکرے کا خون جو ہے وہاں پر پہنچا دیتا ہے۔ پہنچانے کے بعد بہت سارے ناریل رکھے ہوئے، اتارا کرتے 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 ناریل کو بدل دیا، بدلنے کے بعد لے ماں تیری ہاتھ سے لائی سے ناریل پھوڑ، اب پھوڑتے وہ خون نکلا۔ اب یہ پریشان، دیکھو شیطان کے اثرات ہو گئے، یہ جادو مجھ پر ہو گیا، یہ مکر مجھ پر ہو گیا۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، اس قسم کی چیزیں بتا کر، اس قسم کی شعبدہ بازیاں کر کر اگر یہ نہ بھی ہو، کیمیکل کا سہارا بھی نہ لیں، اگر وہ شیطان جو شیطان کو نہیں پالتے وہ یہ کیمیکل کا سہارا لیتے ہیں۔ پیاز کے عرق سے سادے پیپر پر لکھو، آپ لکھنے کے بعد اگر پانی میں ڈالو تو لکھے ہوئے حروف ابھر جاتے ہیں، دکھنے لگتے ہیں۔ تو پہلے ہی سے اس کو لکھ دیا جاتا ہے کہ اس عورت کو جو ہے یاسمین تاج کو جو ہے جادو کا اثر ہوا ہے، شیطان کا اثر ہوا ہے، اس کی نڑن نے اس کو کرا دیا ہے، اس کی بھاوج نے اس کو کرا دیا۔ وہ پہلے ہی سے ایجنٹوں کے ذریعے سے معلوم کر لیتا ہے اس کی دشمنی کس سے چل رہی، کس کے باپ کا کیا جانا، خاندان ٹوٹے، قبیلے ٹوٹے، دل میں بغض پیدا ہو، حسد پیدا ہو، کس کے باپ کا کیا جانا۔ اب وہ پرچی لکھ دی گئی، اب اس کو اتارا کرایا، کرانے کے بعد پانی میں پہلے ہی سے پیاز کے عرق سے لکھا ہوا تھا، پانی میں دیکھ ماں یہ کسی سے بھی پڑھا لے، اس میں لکھو ہے تیری بھاوج تجھے کراکو ہے، تیرا شوہر تجھے کراکو ہے، دوسری شادی کرنے کے بعد سے مر رہا ہے، تیری جان کا دشمن ہو گیا۔ اب یقین ہو گیا، لا 25,000 روپے لا، 50,000 روپے لا۔ یہ اگر شیطان نہ ہو تو یہ کیمیکل کا سہارا لیتے ہیں، اگر شیطان ہو تو آپ جانتے ہیں یہ جو رجنیش ہے، یہ جو سائی بابا ہے، آپ جانتے ہیں کہ میں خود گیا ہوں وہاں میں نے دیکھا، یوں کر کر انہوں نے گھڑی دے دی، یوں کر کر سونے کی چین دے دی۔ ان کا باپ پیدا کرتا ہے وہ گھڑی جو ہے، اگر یہ پیدا کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا رہنا چاہیے کہ میڈ بائی سائی بابا، میڈ بائی جو ہے فلاں رجنیش بابا، لیکن HMT کو لکھا ہوا رہتا ہے، اس کے اندر جو کسی کمپنی شیطان کا نام کیوں لکھا ہوا رہتا ہے؟ شیطان اس کمپنی سے اس چیز کو چرا لیتا ہے اور چرانے کے بعد ان کے ہاتھ کے اندر دیتا ہے۔ وہ چرانا اس کے لیے آسان ہے، وہ کہیں سے بھی کوئی مال چرا لیتا ہے، چرا لینے کے بعد ان باباؤں کو دے دیتا ہے، یہ کر کر کھجور کھلا دیا، دیکھو بھی کتنے بڑے اللہ والے، وہ چوری کا مال ہے، اس کا لینا بھی حرام ہے، سامنے والے کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا دینا بھی حرام ہے، سامنے والے کا استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ اگر شیطان کو پالتے ہیں تو اس قسم کی چیزیں لے کر، گھڑی لے کر دے دیا، چین لے کر دے دیا، کھجور کھلا دیا، اور پھر اس کے بعد ایک پان کو جلا کر بتا دیا اور آنکھ کو روشن کر کر بتا دیا اور عجیب عجیب قسم کے عجوبوں کو بتا دیا۔ کیوں نہیں ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا فرعون نے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر سے راستہ بنا کر جانے لگے تو فرعون تو آدھے راستے میں غرق ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل بچ کر جانے لگے تو انہی بنو اسرائیل میں ایک دشمن تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا،
تھا فرعونی آدمی، تو اس نے یہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قدم جہاں جہاں پڑتا تھا اس قدم کے نیچے سے وہ مٹی اٹھا لیا کرتا تھا، اس مٹی کو جمع کر کر اس نے ایک بچڑا بنایا، گائے کے بچے کو بنایا۔ گائے کے بچے کو بنانے کے بعد شیطان سے مدد لی اور شیطان سے کہا کہ تو اس کے اندر پھونک دے، اسے بات کرنے کی طاقت دے۔ اب وہ بچڑا بات کرنے لگا تو پھر بنو اسرائیل کو اشکالا کہ اجعل لہم آلہۃ کما لہم آلہہ، ہمیں جو ہے ایک بھگوان بنا دو ان کے لیے جیسا بھگوان تھا۔ اے موسیٰ ہمیں اجازت دو کہ ہم اس کی پوجا کریں گے، ہم اس کی عبادت۔ پورے شیطانی کرتوت، بچڑے کو بنانے کا خیال سامری کو جو ڈالا شیطان نے ڈالا، بچڑے کو بنانے کا جو پلان دیا وہ شیطان نے دیا، بچڑے کو اندر جا کر گھس کر جو بولتا تھا وہ شیطان بولتا تھا۔ اتنا بولا اور اتنا اس نے جو ہے شعبدہ بازی کی شیطان گھس کر کہ بنو اسرائیل جیسی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی اے موسیٰ جیسے اور قوموں کے لیے بھگوان دیوی دیوتا نظر آتے ہیں ہمارا خدا کیوں نظر نہیں آتا؟ اب جب یہ بچڑا نظر آ رہا ہے اور کہتا ہے ہم تمہیں نفع پہنچائیں گے، ہم تمہیں نقصان پہنچائیں گے، تو پھر ہمارے لیے ہمیں بھگوان بنانے کی اجازت دے دیجیے۔ تو شیطان کے یہ کارنامے ہیں اور شیطان یہ کرتا چلا آ رہا ہے۔